السلام علیکم، یہ یوٹیوب ہے اور آپ BZL TV دیکھ رہے ہو۔ ایپیسوڈ 4 کے ساتھ آپ کے اسکرین پر محمد نسیم خان شاکر اور کہانی میں پاکستان ہوں۔ ایپیسوڈ 3 کا آخری جملہ، اپنے بچوں کے لیے تو کچھ سوچو۔ آئیے ناظرین اس شعر کے ساتھ اپنے اس ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ دھواں جو کچھ گھروں سے اٹھ رہا ہے، نہ پورے شہر پہ چھا جائے تو کہنا۔ جی تو بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ نے ان کو غلام رکھنا ہے تو بھی، اور اگر آزاد اور خود مختار دیکھنا ہے تو بھی۔ آزادی کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے ملک اور قانون کے اندر رہ کر بھی جدوجہد کر سکتے ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ دہائیوں سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہو، جو آپ کے ووٹ پر حکمران بنتے ہیں اور حکومت میں آتے ہی آپ کا خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے ٹیکس پر وہ اور ان کے بچے عیاشیاں کرتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ تمہارے حکمران سال ہا سال سے کیوں امیر ہوتے جا رہے ہیں اور آپ قرضائی؟ میرے باسیوں، ہوش کے ناخن لو، ایٹم بم بنایا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، جس کو آپ کے حکمرانوں نے محافظوں کے ساتھ مل کر نظر بند کیا اور طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار بھی۔ آپ نے اپنے محسن کے لیے آواز تک نہ اٹھائی۔ کیسے قوم ہو آپ؟ خود غرضی اور کاہلی انسان کو لے ڈوبتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ مغل سلطنت کو لے ڈوبی تھی۔ جدوجہد اور محنت سے ملک آزاد ہوتے ہیں۔ فی الحال میں اپنی قوم میں جدوجہد اور محنت نام کی چیز نہیں دیکھ سکا۔ اتحاد قائم کرو، اور سیاستدانوں نے آپ لوگوں کو تقسیم کر کے کمزور کیا ہے۔ پہلے آپ خود کو اس تقسیم سے منفی کرو، اور پھر محنت اور لگن سے اتفاق کو ضرب دو، ایک ایسا ضرب کہ دنیا جان لے کہ پاکستانی ایک قوم ہے۔ فی الحال تو یورپ کی دنیا میں پاکستانیوں کو ڈالر کے عوض اپنی دھرتی ماں کو بیچنے والے دلال سمجھتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوز کو بلیک واٹر کے لیے کام کرتے ہوئے پاکستان لاہور میں ISI کے جوانوں کو قتل کرنے کے بعد گرفتار کیا تھا۔ تو اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات کی تھی کہ ریمنڈ ڈیوز تو کیا، پاکستانی حکمران ڈالر کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، ہم ریمنڈ ڈیوز کو لے آئیں گے، فکر کی ضرورت ہمیں نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے ریمنڈ ڈیوز کو ڈالر کے عوض امریکہ کے حوالے کیا، اور آپ کا ایک غیرت مند وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس بات پر ناراض ہوا، اس نے استعفیٰ دی اور PTI کو جوائن کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، وفاق میں اس دور پیپلز پارٹی کی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ ناظرین کرام، جاری ہے انشاءاللہ ایپیسوڈ 5 کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے جاتے جاتے التماس کرتے ہیں کہ کائنڈلی آپ بھی ہماری چینل کا وزٹ کریں۔ وزٹ کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ۔ اتنی دیر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔